اب اسی طرح کا ایک تیسرا سوال یہ ہوتا ہے، جی قاری صاحب یہ بتائیں، یہ بال اور ناخن کی پابندی گھر کے سربراہ نے کرنی ہے یا سب نے کرنی ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے، اجر میں گھر کا سربراہ شریک ہے یا سارے شریک ہے؟ اجر میں تو سارے شریک ہے نا، پابندی میں بھی سارے شریک ہوں گے۔ اجر سب کو سب نے قربانی کا اجر لینا ہے۔ گھر کا سربراہ جانور لے کے آتا ہے، اس اکیلے کے لیے نہیں ہوتا، اس کی بیوی کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اس کے چھوٹے بچوں کی طرف بھی ہوتا ہے، اس کی بیٹیوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے اجر اور ثواب میں سارے افراد شریک ہیں، ویسے یہ جو پابندی عارضی لگائی گئی ہے اس میں بھی گھر کے سارے افراد شریک ہوں گے۔ دوران مطالعہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک اثر مجھے ملا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو کہتے ہیں حدیث، صحابی کے قول کو اصطلاح میں اثر کہتے ہیں، الف سے اور رے، اثر۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس میں دیکھا ایک خاتون کو، وہ اپنے بچے کے سر کے بال کاٹ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا امت اللہ، اللہ کی بندی، اگر بچے کے سر کے بالوں کو کاٹنا آپ عید تک مؤخر کر دیتی تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ اب اس اثر سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو بال نہ کاٹنے والی اور ناخن نہ کاٹنے والی یہ جو پابندی ہے یہ گھر کے سارے افراد پر لاگو ہوگی۔ خاص طور پر یہ مسئلہ قربانی کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو اجازت دی تھی۔ اب اس اجازت کے اندر انشاءاللہ اس امت کے غریب غربا لوگ بھی اگر اس پابندی کو اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر اور ثواب عطا فرما دیں گے۔